سامعین محترم السلام علیکم۔ برصغیر پاک و ہند کا خطہ بے شمار اقوام کا مسکن ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہر ایک قوم کی تاریخ پر مبنی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچائی جائے تاکہ جو دوست تاریخی کتب کا مطالعہ نہیں کر سکتے وہ ہمارے چینل کی وساطت سے بآسانی کسی بھی قوم یا اپنی قوم کی تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ قومیں اور قبیلے مالک کائنات نے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اس خطۂ سرزمین پر ہزاروں خاندانوں نے راج کیا اور اپنی بہادری کی مثالیں تاریخ میں رقم کیں اور اپنے آباء و اجداد کی دلیرانہ زندگی کو اپنے لیے مثال اور مشعل راہ سمجھتے ہوئے اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہی بہادر اقوام میں سے ایک بڑا نام کھوکھر قوم کا بھی ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کھوکھر قوم کے بارے میں چند منفرد اور تاریخی معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کھوکھر خاندان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ ناظرین، کھوکھر قوم کا شمار پاکستان کے قدیم اور بڑے خاندانوں میں ہوتا ہے۔ یہ خاندان جتنا بڑا ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پیچیدہ ہے۔ کھوکھروں کے بارے میں مورخین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھوکھروں کی اپنی روایات میں بھی بے حد تضاد پایا جاتا ہے۔ ناظرین، کھوکھر خاندان راجپوت، جٹ، آوان اور گجر برِ صغیر کی ان چار بڑی اقوام میں تقسیم ہیں اور کھوکھروں کے کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جو صرف کھوکھر ہی کہلاتے ہیں۔ رانا علی حسن چوہان تاریخ گرچر میں لکھتے ہیں کہ کھوکھر یادو ونشی کھشتری ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام نرک کھوکھر تھا جو 2 سال قبل مسیح میں جہلم کے اطراف میں حکومت کیا کرتا تھا۔ جب مقامی خاندان کے راجاؤں نے راجپوت راجا کیدار رائے کی مشرقی حدود یعنی دریائے سندھ کے مشرقی حصہ پر قبضہ کر لیا تو راجا کیدار رائے نے اپنے ایک رشتہ دار کو دریائے سندھ اور پشاور کا درمیانی علاقہ سپرد کر دیا۔ یہ علاقہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جنوب میں کافی دور تک پھیلا ہوا تھا اور اس بہادر جنگجو اور دلیر رشتہ کا نام نرک کھوکھر تھا۔ نرک کھوکھر کی اولاد اس کے بعد 1000 سال تک اس علاقے کی حکمران رہی اور قوم کھوکھر کے نام سے مشہور ہوئی۔ سامعین گرامی، دریائے سندھ کے دونوں اطراف کے علاقہ جات کھوکھروں کی وجہ سے تاریخ میں اس طرح مشہور ہوئے کہ ان علاقوں کی حدود کو کھوکھرا پار کا نام دیا گیا اور موجودہ سندھ کی مشرقی سرحد کھوکھروں کی نسبت سے اب تک کھوکھرا پار کہلاتی ہے، جو کہ کھوکھر خاندان کی عظمت اور جاہ و جلال کی منہ بولتی مثال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کے قدیم زمانوں میں جتنے بھی بیرونی حملے ہوئے ان میں سب سے زیادہ غارت گری اور قتل کھوکھروں کا ہی ہوا ہے، کیونکہ اس وقت یہی لوگ ملک کے داخلی اور خارجی راستوں پر آباد تھے۔ ناظرین، کھوکھر قبیلہ چونکہ مار دھاڑ میں بہت مشہور تھا، اس لیے جو قوم جب اپنے ہی گھر سے بے گھر ہوتی ہے تو وہ کسی کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے 1500 سال بعد غوری حکومت کو انہی کھوکھروں کی وجہ سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پریشانی اٹھانی پڑی۔ قطب الدین ایبک جب دور دراز کے علاقوں کی فتوحات کر رہا تھا تو پنجاب کے کھوکھروں نے ایسا سیسا پیلائی دیوار جیسا باہمی اتحاد پیدا کیا کہ غوریوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ اس وقت کھوکھروں کے سردار کا نام تاریخ میں سرقہ یا سرقہ کھوکھر بتایا جاتا ہے۔ اس نے تمام کھوکھروں کو متحد کر کے ملتان پر قبضہ کر لیا اور پھر لاہور کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے لاہور پر دھاوا بول دیا، حتیٰ کہ تمام غوریوں کو ان علاقوں سے نکال باہر کیا۔ کھوکھروں کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے تھے کہ فوجوں کی جو کمک غزنی سے ایبک کے پاس پہنچتی، راستے میں کھوکھر جنگجو جوان ان سے ان کے گھوڑے تک چھین لیتے اور زاد راہ اپنے قبضہ میں کر لیتے تھے۔ پھر ان کھوکھر جوانوں کو زیر کرنے کے لیے تاج الدین ایلدگر کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی شکست سے دوچار ہو گیا اور تاج الدین ایلدگر کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد کھوکھروں نے شمال مشرق کی طرف پیش قدمی کر کے جہلم اور دریائے اٹک کے تمام علاقے فتح کر لیے اور ان پر اپنا قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر دی۔ یہ گمبھیر صورتحال دیکھ کر قطب الدین ایبک
ایک بڑی فوج کے ساتھ پنجاب آیا اور کھوکھروں کے لاکھوں افراد بما خواتین اور بچوں کے قتل کر دیے گئے۔ کھوکھروں کی اس اندوہناک قتل و غارت گری کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایبک کے ایک فوجی لشکر کا سردار المتمش تھا جس نے تقریباً 12,000 کھوکھروں کو ابدی نیند سلا دیا۔ الغرض یہ کہ تاریخ میں کوئی بھی کتاب اٹھا لیں جس میں ذرا برابر بھی ہندوستان کے حالات درج ہیں تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں بھی ایسے حملہ آور کا ذکر ملا ہو، خواہ وہ کسی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جس نے باشندگان بر صغیر پر ظلم ستم کے پہاڑ نہ توڑے ہوں یا وہ خود موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا نہ رہا ہو۔ ناظرین، مشرقی پنجاب اور جنوبی علاقوں کے کھوکھر خاندان اپنا تعلق جٹ اور راجپوت خاندانوں سے بتاتے ہیں اور ان کے کچھ خاندان گجر بھی کہلاتے ہیں، جبکہ مغربی علاقوں میں خصوصاً پوٹھوہار اور ارد گرد کے علاقوں کے کھوکھر علوی بھی کہلاتے ہیں اور اپنا شجرہ نسب آوانوں کے مورث اعلیٰ غزنی کے قطب شاہ سے جوڑتے ہیں، اور اس بات کو کچھ آوانوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ کھوکھر قطب شاہ کے بڑے بیٹے محمد کی اولاد ہیں۔ ناظرین، کھوکھر جٹوں اور راجپوتوں کا ایک جنگجو اور بہادر قبیلہ ہے۔ متنوع راجپوت اور جٹ رتبے والے قبیلے کے طور پر کھوکھروں کی سب سے زیادہ تعداد جہلم اور چناب کی وادیوں میں ہے۔ زیادہ تر زیری پنجاب، ساہیوال، چیچاوتنی، وہاڑی، بورے والا، خانے وال، میاں چنو، کبیر والا، جھنگ، سرگودا، منڈی بہاؤدین، ملتان، ڈیرہ غازی خان، لیا، بہاولپور، رحیم یار خان، سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ راجپوت کھوکھر زیادہ تر اپر پنجاب، اوکاڑا، لاہور، فیصل آباد، چنیوٹ، شیخو پورہ، گجرات، راول پنڈی، قصور اور آزاد کشمیر وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ کھوکھر بالخصوص جھنگ، سرگودا اور خوشاب کے اضلاع میں تو موجود ہیں ہی، لیکن چاہے کم تعداد میں ہی صحیح، لیکن کھوکھر زیریں سندھ، ستلج اور لاہور کے علاوہ جہلم سے لے کر ستلج کی پہاڑیوں کے دامن میں بھی آباد ہیں۔ کپورتھلا میں کھوکھروں کی 4 شاخیں ہیں جو سنجرائے، کالو، بیر، جیچ، جبکہ سرگودا، خوشاب اور جھنگ کے کھوکھروں کو متعدد شاخوں میں تقسیم بتایا جاتا ہے۔ ان میں جوڑا بندیال، بھچر، گنجیال، بگھور، گنجیرہ، جھاوری، نسوانا، نتھوکا، ریحان اور ڈب، شیمار، منجوکا، ڈھولکا، جالاپ اور راوال کھوکھروں کی مشہور شاخیں ہیں۔ ناظرین، کھوکھروں کو تاریخ میں مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کھوکھروں کو اپنی شناخت کے حوالے سے بہت سے ابہام کا سامنا ہے۔ پنجاب کے مشرق میں کھوکھر تسلیم شدہ راجپوت نظر آتے ہیں، لیکن مغرب میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ غزنی کے قطب شاہ کی اولاد میں سے اور ان کے سب سے بڑے بیٹے محمد کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو آوانوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ ناظرین، گجرات میں زرخیز زمینوں کے مالک کھوکھر خود کو راجہ کہلواتے ہیں، ہم وہ آوانوں کے ساتھ قرابت داری کے دعوے دار بھی ہیں۔ اب ہندوستان کا ذکر کریں تو ہندوستان کی تاریخ میں کھوکھروں کا ذکر بہت سی جگہوں پر ملتا ہے۔ اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں بارے دواب میں لاہور کی سرکار کے 52 میں سے 5 محل کے 64 دواب میں 21 پرگنوں میں سے 7 کھوکھروں کے پاس تھے، اور اس کے علاوہ ایک محل وسط جلندر اور رچنا دواب میں بھی تھا۔ ملتان کے دیپال پور سرکار میں 10 میں سے 3 محل کھوکھروں کے پاس تھے۔ گرداسپور کے کاٹل راجپوتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو کھوکھر کہا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک شخص ریاست جموں میں واقع بنگلہ دیوی کے قلعہ میں آباد ہوا اور پھر خیر پور پر قابض ہو گیا۔ پور کی نسبت سے اس کی اولادیں کھوکھر کہلوانے لگیں۔ انہوں نے غزنی کے محمد کے عہد میں اسلام قبول کیا۔ نیز کاٹل ان کے ساتھ اس لیے شادیاں نہیں کرتے تھے کیونکہ کھوکھر محمد غزنی کی کاٹل بیویوں کی اولاد تھے۔ ناظرین، جٹوں کی ایک گوت بھی کھوکھر ہے جو کہ ہندوستان میں اتر پردیش اور پنجاب میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ جٹوں کے علاوہ کھوکھر راجپوتوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان میں آباد ہے۔
اس کے علاوہ کھوکھر ڈوگروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ڈوگر تو زیادہ تر جٹ ہیں، لیکن ان کے کچھ خاندان اپنی گوتیں بتاتے ہیں جن میں کھوکھر ڈوگر بھی شامل ہیں۔ گڑھا اور مترا کے اضلاع میں کھوکھر جاٹوں کے تقریباً 52 گاؤں ہیں۔ سکھ دھرم کے گرو ہرگوبند جی کے ساتھی بھائی روپ چند جی بھی کھوکھر تھے، جن کے نام کا ایک گاؤں بٹھنڈا ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ پاکستان میں کھوکھروں کے لوگ دین اسلام کے پیروکار اور مسلمان ہیں، جبکہ ہندوستان میں ان کی زیادہ تعداد ہندوازم اور سکھ دھرم سے تعلق رکھتی ہے، اور کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کے اختتام پر ہماری چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور قوم کے تعارف کے ساتھ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔